بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی نا روب جنا اس طرح پڑھنا پڑھانے ہاں جی واستحاضہ حمزہ بس لیے جنہ کو پڑھ سکوں انہوں کو پھر اندازے ملا جی فالحیض ہوا دم ينقضه رحم امرأة بالغة بنت 9 سنين بسم اللہ الرحمن الرحیم لا داء بها ولم تبلغ القياس فالذي لا يكون من الرحيم ليس بحيض وكذا الذي قبل سن البلوغ 9 سنين وكذا ما ينفذه الرحيم رحم لمرض فإذا استمر الدم كان سيلان البعض طبيعيا فكان حيضا فسيلان البعض بسبب المرض فلا يكون حيضا وكما قيده بعدم الداء. صبر. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر سبحان اللہ خیر. یہ کتاب الطہارت چل رہا ہے جی. تو پیچھے مسئلہ ہے کس کا؟ پٹی پھٹی پر مسے کا جی. اب مسئلہ آ رہا ہے حیض اور نفاس اور استحاضے کا. سمجھے ہی؟ تو باب حیض کا اور نفاس کا. خون، ایسے خون جو مختصہ ہیں عورتوں کے ساتھ، وہ 3 قسم کے ہیں، یعنی مردوں میں وہ نہیں ہے. حیض کا خون اور استحاضے کا خون اور نفاس کا خون، تو خود یہ خون ہے. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. قولہ باب الحیض او تھلے ویکھو حاشیہ. قال العلامہ شرم بلالی فی مراق الفلاح. جیڑی پتر پڑھ چکے ہو. مراق الفلاح میں علامہ شرم بلالی نے فرمایا ہے حیض من غوامض الابواب و اعظم المہمات لاحکام کثیرۃ، کہ عورت کے حیض جو ہے نا یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے جس کے ساتھ شرعی کثیر احکام تعلق پکڑتے ہیں. مثلا طلاق بھی عدت ختم ہوئی ہے کہ نہیں جی، اور اس کی عدت حیضوں سے ہے یا مہینوں سے ہے. حیض آتا ہے تو حیضہ ہے، حاملہ نہیں ہے. حیض نہیں آتا ہے تو حاملہ ہے. یہ سارے مسئلے اس کے ساتھ ہے. قط طلاق، اطاق، آزادی، استبراء. پہ لونڈی ہے تو اس کا استبراء کرنا ہے، اس کے بعد اس کے ساتھ قربت کر سکتے ہیں، تو وہ بھی کیا ہے؟ حیض ہے. عدت، اس کا تعلق بھی، نسب کا تعلق بھی، حل وطج کا تعلق بھی، صلاۃ، صوم، قرات قرآن، مس قرآن، اعتکاف، دخول مسجد، طواف حج، تے بلوغ. اتنے مسئلے حیض کے ساتھ متعلق ہیں جی. کس کے؟ عورت کے. اور کچھ کا مرد کا بھی اس کے ساتھ تعلق ہے جی. اچھا جی واپس چلو. باب الحیض یعنی یہ باب ہے حیض کے احکام کے بیان میں اور اس کی مثل. اچھا جی محض سوال ہے کہ 3 مسئلے بیان ہونے ہیں، تو یہاں صرف جو ہے نا یہاں تو باب الحیض و نفاس ہے، اصل میں وہ ایک ہی لفظ ہے، تو یہ 2 آگے ہیں کہ محض اختصار کیا ہے حیض کے ذکر پر عنوان میں، باوجود ہے کہ ذکر کریں گے مصنف رحمہ اللہ
استحاضے کا حکم بھی نفاس کا حکم بھی اس باب میں کیوں باوجہ ہونے ان کیوں پہلے ذکر کیتا ہے باوجہ ہونے حیض کے اکثر اضرب وقوع کے بنسبت نے دو کے استحاضات نفاس تک کاٹنے حیض جڑا ہر مہینے آ رہے جی اچھا جی اور باوجہ ہونے اس کے مسائل کے کثیرہ اور اس کے فروع غفیرہ بہت زیادہ بنسبت ان دونوں کے مسائل کے کون استحاضہ اور پس گویا کہ حیض ہی وہ اہم مقصود ہے اور وہ جو دو اس کے ما سوا ہیں وہ اس کے تابع ہیں۔ اچھا جی باب چل رہا تھا طہارتوں کا ان کو بہت پیچھے لائے ہیں اور سبب حیض کی تاخیر میں ان سے جو پہلے گزر گئے ہیں بہت ساری چیزیں پہلے بھی طہارت کے متعلق آئی ہیں یہ ہے کہ وہ جو پہلے گزرا ہے وہ تھا بیان طہارت کے احکام کے لیے طہارت کس سے احداث سے اصلاً یعنی پانی سے خلفاً یعنی مٹی سے اور تھا وہ جو پیچھے ہیں اکثر اضرب وقوع کے اور وہ اشمل تھے رجال اور نساء دونوں کے لیے بے وضو استنجا تیمم مسا یہ سارے پٹی پھٹی پر مسا یہ اس میں مرد عورت دونوں برابر ہیں پس ہو گئے وہ پہلے احق بتقدیم طہارت من الانجاس کے احکام سے اور ان احکام سے جو خاص ہیں کن کے ساتھ چونکہ وہ احکام عام تھے جی باقی مقام میں نکات ہیں لطائف ہیں ان کے بست کی جگہ کون ہے اس سے آیا جو دوسری شرح مولانا عبداللہ لکھنوی رحمہ اللہ کی اچھا جی الدماء المختصہ تو بالنساء جی اعتراض کیا ہے اس قید کے ساتھ نکسیر والے دم سے فسد والے دم سے اور اس کی مثل سے ان خونوں سے جو شامل ہیں رجال کو بھی اور ان کے یہ احکام نہیں ہیں وہ اور چیزیں ہیں جی سمجھے تو ان کے خاص احکام اب حیض کی تعریف پس حیض وہ خون ہے پھینکتا ہے اس کو عورت بالغہ کا رحم عورت اس کو پھینکتا ہے وہ کتنی کم از کم یعنی 9 سالوں کی جی بنت مانا والی 9 سالوں والی بنت مانا بیٹی نہیں ہے یہاں 9 والی ایشا بس جیسے ابو ہریرہ کا معنی بلی کا باپ نہیں ہے بلی والا تو 9 سالوں والی تو اب کم از کم 9 سال کی بالغ ہو جاتی ہے کون لڑکی 9 سال کی بالغ ہو جاتی ہے تو بالغ ہونے کے بعد اس کی شادی ٹھیک ہے جی تسی حضور مرد ہو تانوں عورتاں دے معاملات نہیں پتہ میں بھی مرد ہاں مینوں بھی نہیں پتہ جی لڑکا 9 سال دا نہیں بالغ ہوندا لڑکی ہو جاندی ہے جی اچھا جی توجہ جی المختص ہاں ہوا تو وہ خون ہے یعنی کتنے سالوں کی 9 سالوں کی تو عورت بالغہ کا رحم جس خون کو پھینکتا ہے وہ خون کیا ہوتا ہے حیض ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن لا داء بہا نہ بیماری ہو عورت کے ساتھ بیمار نہیں ہے یعنی اس کا رحم بخار وغیرہ نہیں مراد اس کا جو رحم ہے وہ خراب نہیں ہے اس کے اندر کوئی پھوڑا کوئی رسولی اس قسم کی چیز نہیں ہے جی اور نہیں پہنچی وہ سن ایاس کو نہیں پہنچی اس کے رحم میں بیماری بھی نہیں ہے تو 9 سال کی ہو چکی ہے اس کے رحم سے جو خون آتا ہے اس کو شریعت میں حیض کہتے کنے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء جی ہن دھیان کرے جو وہ بلاؤ بے اچھا جی اے پہلے پڑھ لیے تو پھر فلا جی پڑھ دیں دھیان ہوا دمن یہ تفسیر ہے حیض کی جو معتبر ہے شرن
شرن حیض یہ ہے، اور لغتاً حیض عبارت ہے مطلقاً سیلان سے، شے کا جاری ہونا۔ سنیں جی گل مک گئی۔ آگے نا ینفودو بے ضم الفا، ینفیدو نہیں اگلے پاس اور لکھے ہیں تو ینفیدو پڑھ دیتا جی۔ ینفودو بے ضم الفا من النفذ، نفذ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شے کو حرکت دینا، شے کو تاکہ گر جائے وہ جو اس کے اوپر ہے غبار اور اس کی مثل سے، یہ لغوی یہ نفذ کا معنی ہے۔ اب کپڑا نا گند ہے انج چڑکا دینا جی، یہ کیا ہے؟ وہ جھاڑنا۔ تو معنی کیا ہے؟ اے ینفودو کا معنی کیا ہوا؟ اے یخرجہ، کہ عورت بالغہ کا رحم اس کو نکالتا ہے۔ واحترز بہ، اعتراض کیا اس کے ساتھ دم سے، وہ دم جو رحم میں ہے، جو رحم کے اندر ابھی خون ہے، جب تک اندر ہے اس کا نام حیض نہیں ہے، اور وہ جو نہیں نکلا فرج خارج تک، ابھی فرج داخل کے اندر ہے، اس پر بھی حیض والے حکم جاری نہیں ہوں گے۔ جب فرج خارج میں آئے گا تو حیض والے حکم اس پر جاری ہوں گے۔ فَإِنَّهُ، کیونکہ وہ نہیں ہے حیض۔ سمجھا جی؟ لفظ ہے بے فتح را موملات کسر ہا کی بنیا تیبا بالعکس، بالعکس کی بھی ہوئے رحم، تو انہوں پکال اپنا لفظ رحم، رحم نہیں بلکہ انہوں عام سارے رحم دانی جی، انے واہ ٹھوکی چلونا، ضبط پکاؤ لفظ پکاؤ۔ علماء دا کام ہے لفظ کم از کم ٹھیک بولن، لوکی سن کے تو وہ بھی آکھنے میں لفظ اینجے جی، تو لفظ کی ہے رحم۔ ایک کیڑی شے وے رحم، کیڑی شے وے؟ ہوا عضون، یہ عورت کے اندر ایک عضو ہے جنہوں اردو عضو پڑھ دینا، عورت کے اندر ایک عضو پیدا ہوتا ہے، اس میں بچہ اور ٹھہرتا اسی میں نطفہ، ان دا نائے کی رحم۔ اور اعتراض کیا ہے اس کے ساتھ ان دم سائر الاعضاء، جو باقی اعضاء سے خون نکلتے ہیں وہ خون تو ہیں لیکن ان کو حیض نہیں کہتے، ان کو حیض نہیں کہتے جی۔ اچھا جی، رحم امرأتن کی اعتراض کیا ہے اس کے ساتھ خون سے جو نکلے حیوانات کے رحم سے، کچھ اور بھی مونسات ہیں جن کو حیض آتا ہے جی، وہ جو تحید ہوتی ہیں جیسے کہ خفاش، اچمگادڑنی، ارنب، آمد خرگوش آخ دیو، ضبعن، بجو دی مونس بجڑی، ان کو بھی حیض آتا ہے۔ سنا جی، کیونکہ نئی نام رکھا گیا اس خون کا حیض شر، کیونکہ تھے مسائل کو نہیں جی نہ انہوں نماز پڑھنی، نہ انہوں طلاق دا کو مسئلہ متعلقہ ہے، انہوں حیضہ کیے جی۔ بسم اللہ الرحمن او تیان بالغاتن کی ہوئے، یعنی وہ جو بالغ ہوئی ہے از روئے سن کے، وہ جو سالوں کے اعتبار سے جی، سنیں جی۔ اچھا جی، اگے کی لفظ جی نہ اتوچ پاؤں لو تا کم بڑھنا ہے۔ اگر اقرار کیا عورت نے حیض میں بلوغت کا تو تصدیق کی جائے گی۔ عورت نو آیا حیض، اس آنکھیں میں کی ہو گئی ہیں تو اس کی جائے گی۔ ایک گل کیوں کی تھی مولانا عبدالعی صاحب نے آندے نے بھی جڑا منطقیاں نو کدے کدے ایویں شرارت ہوندی نا، ان دا جواب پس مندفع ہو گیا وہ جو وارد ہوا ہے، وارد کیا گیا ہے، یعنی یہ کہ بلوغ کی معرفت موقوف ہے حیض پر جی، تے بلوغ کی معرفت موقوف ہے حیض پر، اور حیض کی تعریف کرنی کس کے ساتھ؟ تو یہ تعریف دوری ہے جی،
سنا جی بھی عورت نے اگر اس سالوں میں اتنے سالوں میں اقرار کرے نا کہ میں کیا ہو گئی ہوں تو وہ اس کی تصدیق کی جائے گی. جب 9 سال گزر گئے تو آخر میں بالغ ہاں تو ان کی گل منی جائے گی. سنے ہی تو لہذا یہ کوئی دوری نہیں ہے, کیونکہ عورت اگر سال گزرنے 9 سال پورے ہونے پر وہ اقرار کرتی کہ میں کیا ہو گئی ہوں تو اب بالغ اس کی بات مانی جائے گی. یہ احتراز ہے دم سے, اس کے خون سے جو نہیں اس طرح. وہ عورتیں جن کا خون اس طرح نہیں ہے اس سے اعتراض ہے, جیسا کہ ان قریب شارح اس کو آگے ذکر کریں گے. لا دا بہا یہ صفت ہے کس کی؟ امتحان کرے جی, یعنی نہیں مرض عورت کے ساتھ. احتراز ہے رحم کے خون سے جو نکلا ہے مرض کے سبب سے, جو رحم کے اندر سے مرض کے سبب سے نکلتا ہے. سونے فرمایا یہ رگ کا خون ہے, یاد ہے نا, تو یہ استعاذہ ہوتا ہے جی. ایشا بس تے ولم تب لوگ سن الیاس, ابھی سن ایاس کو یعنی وہ عورت اے تلکل عورتو وہ عورت بھئی سن الیاس نہیں پہنچی کس کو؟ سن ایاس کو. ہوا فی الاصل یہ ایاس اصل میں صیغہ ہے ال-ایاس, کیا؟ علی وزن افعال, یہ ایاستن سے ہے. بنایا میں نے اس کو منقاطع الرجا کہ اس کی امید ختم ہوگی. پھر حمزے کو حذف کیا گیا, حمزے کو, تو اب الف ہے, ما قبل یا بھی ساکن ہے تو پھر یا کو کسرہ دیا. سنا جی تو کیا بن گیا؟ حذفت الحمزہ اللہ تحیہ عین الکلمہ تخفیفاً کما فی المغرب, مغرب نہیں مغرب لغت دی کتاب دا نام جی کنی بنے دسے ہے. تو یہ کیا بن گیا؟ ایاس اصل کی ہاں ایاس. اور یہ اعتراض ہے سن ایاس کے خون سے. عورت سن ایاس کو پہنچ گئی پھر اس کو خون آ گیا ہے تو وہ استعاذے کا ہے, وہ حیض کا نہیں ہے. حیض کا تب ہے وہ آگے ایک وضاحت آ رہی دھیان کرے جب نہیں کیوں. قولہ لا دا بہا, لا اتھے یہ نا وہ شرح پڑھ دیں بعد اچھ. لا دا بہا عذر یہ ہے, عذر یہ کہ یوں کہتے کہ لال مرضن, کیا کہتے اصل اے گل سی ایک عورت ویسے بیمار ہے رحم اندہ ٹھیک ہے, ہون ان خون ہے تی حیض ہی خام خام, اے جڑا استعاذہ بننا ہے رحم غلط, رحم خراب ہے تاں استعاذہ ہے جی, ویسے نہیں ہوندہ جی. جی ہون سمجھا جی کہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ عذر یہ کہ یوں کہتے کہ لال ہے تاکہ فائدہ دے اس بات کا کہ وہ خون جو نکلا ہے رحم سے کس کی وجہ سے نہیں ہوتا وہ. اور عبارت جو مصنف کی ہے لا دا بہا یہ تو وہم دیتی ہے کہ رحم وہ رحم کہ اس کے ساتھ مرض ہے, نہیں ہوگا خون نکلنے والا اس سے نا. رحم وہ رحم کہ اس رحم کے ساتھ کیا ہے مرض ہے, وہ حیض نہیں. حالانکہ اس طرح نہیں ہے کیونکہ رحم مریضہ اگر نکلے خون اس سے تبھی تو پھر حیض ہوگا, اگر تبھی خون نہیں ہے جمع ہو کر نہیں نکلا تو پھر وہ حیض ہے. وبالجملہ معتبر خروج للمرض تو خروج لعدم المرض. لا کون رحم مریضہ و سیاح, رحم صحیح ہے کہ مریضہ اے نہیں, اصل یہ ہے کہ خروج جو ہے وہ مرض کی وجہ سے ہے یا عدم مرض. عدم مرض ہے تو حیض ہے, مرض کی وجہ سے ہے تو وہ استعاذہ ہے. اور سمجھے ہی ایشا بس واپس چلو. فالذی پس وہ خون جو نہ ہوگا رحم سے نہیں ہوگا, اسی طرح وہ خون جو سن بلوغ سے پہلے ہے یعنی 9 سالوں سے بچی نے خون دیکھا ہے تو وہ بھی کیا ہے حیض نہیں استعاذہ ہے. اور اسی طرح وہ خون کے پھینکے اس کو رحم مرض کی وجہ سے وہ بھی سنیں ہونو بے کھلے مرضن.
اشارہ کیا اس کے ساتھ اس بات کی طرف کہ معتبر حیض ہے خون کے ہونے میں حیض اور نہ ہونے میں وہ نکلنا خون کا مقتضا طبعیہ پر اور نکلنا اس کا مرض کے لیے برابر ہے کہ رحم فی ذاتیا، جیسا کہ ہم نے ابھی پہلے اشارہ کیا ہے جی۔ اچھا جی، اگلا مسئلہ فَإِذَا اسْتَمَرَّ، پس جب مستمر رہا خون تو ہوگا سیلان بعض کا طبی، پس حیض ہوگا، اور سیلان بعض کا بسبب مرض کے تو پس نہیں ہوگا حیض۔ ادھر دیکھو او فیض استمرہ، غرض اس سے بیان ہے یہ کہ کبھی مجتمع ہو جاتا ہے حیض اور استحاضہ ایک ہی خون میں، لیکن زمانے کے اختلاف، اگر مستمر رہا تو حیض ہے، اگر کم ہے یا زیادہ دنوں سے بڑھ گئے تو پھر بھی استحاضہ ہے، کم ہے پھر بھی استحاضہ ہے، زیادہ ہو گئے پھر بھی استحاضہ، حالانکہ 40 کٹھے رہے ہیں جی، سمجھے ہی اے شاباش سے ان معنی کرے۔ پھر ابھی چلتے ہیں باب حیض کا، اور نفاس بھی نہ لکھا لیکن شرح کے مطابق یہ بھی نفاس کو نہیں، خون ایسے خون جو مختصہ ہیں عورتوں کے ساتھ 3 قسم ہیں، حیض اور استحاضہ اور نفاس۔ پس حیض وہ خون ہے پھینکتا ہے اس کو عورت بالغہ کا رحم، یعنی 9 سالوں والی کا رحم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسی عورت؟ ایسی عورت کہ نہیں بیماری اس کے ساتھ اور نہیں پہنچی وہ سن ایاس کو، یومی ہے نا جی میں مولوی تو لفظ کی ہے مولا یا تے او بھی لکھڑ وچ واو ہوندی ہے، الف مکسورہ ہوتے تے پڑھ دے کی نے، حالانکہ مولوی کوئی لفظ نہیں عربی دا جی ہے جی، پڑھے جی نا اس دن جی، لفظ کی ہے مولانا، نا کی طرف اضافت ہے تے مولا یا کی طرف اضافت ہے، تو او مولا یا نو جڑا لا لکھی دا کہ واو ہوندی اس سے کھڑی زبر، تو وہ پڑھنے جیسا انہوں مولوی بنا دیتا جی جی۔ اچھا جی، اور نہ پہنچیو سن یاس کو، پس وہ خون جو نہ ہو رحم سے نہیں ہے حیض، اور اسی طرح وہ خون جو سن یاس سن بلوغ سے پہلے ہے، یعنی 9 سالوں سے پہلے ہے، اور اسی طرح وہ خون کہ پھینکے اس کو رحم مرض کی وجہ سے، مگی گل پس جب مستمر رہا خون تو ہوگا سیلان بعض کا طبی، تو پس ہوگا حیض، اور سیلان بعض کا بسبب مرض کے تو پس نہ ہوگا حیض۔ سنے ہی مطلب ہے بھی 3 تو کاٹے تے پھر بھی استحاضہ ہے، تو 10 تو بد گئے تے پھر بھی استحاضہ ہے جی۔ باب حیض کا خون، ایسا خون جو مختص ہے عورتوں کے ساتھ 3 قسم پر ہے، دماغ جمع جی، جو ایسے خون جو مختص ہیں عورتوں کے ساتھ 3 قسم پر ہیں، حیض کا خون، استحاضہ کا خون، نفاس کا خون۔ پس حیض وہ خون ہے جو پھینکتا ہے کہ پھینکتا ہے اس کو عورت بالغہ کا رحم، یعنی 9 سالوں والی کا رحم، 9 سالوں والی کا رحم، کہ نہیں بیماری اس کے ساتھ اور نہیں پہنچی سن ایاس کو، پس وہ خون پس وہ خون جو نہ ہو کہ نہیں ہے رحم سے نہیں ہے حیض، اور اسی طرح وہ خون جو سن بلوغ سے پہلے ہے، یعنی 9 سالوں سے پہلے، اور اسی طرح وہ خون کے پھینکتا ہے اس کو رحم مرض کی وجہ کی، پس جب مستمر رہا خون، یعنی عورت نو خون جاری ہے چل رہا ہے جی۔ پس ہوگا حیض، اور سیلان بعض بسبب مرض کے ہے، پس نہیں، اور سیلان بعض کا بسبب مرض کے تو پس یہ نہیں ہوگا حیض۔ وقضا وکما قیدہ بعدم الداعی یجب ان یقیدہ بعدم الولادت ایضا احترازا عن نفاس ثم بس
جیسا کہ مقید کیا ہے مصنف رحمہ اللہ نے عدم دا کے ساتھ بھی لا دا بھی، واجب تھا مصنف رحمہ اللہ پر مقید کرتے اس حیض کو بے عدم الولادت کے ساتھ بھی، کہ وہ ولادت کے بعد بھی خون نہ ہو، واسطے اعتراض کرنے کے نفاس سے۔ کس سے؟ یہ بھی ضروری تھا، سنی اور خود اعتراضاً، یعنی واسطے اعتراض کرنے کے نفاس ہوا بالکسر لغتاً، لغتاً کنو آندے نے نفاس، عبارت ہے نفاس ولادت جننا، اے اصل جڑا فعل نہیں عورت دا بچہ جمنا، اے نفاس ہے، اور شرن یہ نفاس عبارت ہے خون سے جو نکلتا ہے رحم سے بچے کے نکلنے کے بعد۔ سنیں جی وہ حاصل و تعریف ہی یہ بنیا کہ مصنف رحمہ اللہ کی تعریف نہیں مانے نہیں ہے، باوجہ سچے آنے اس کے کس پر، پس واجب ہے یہ کہ ذکر کریں قید عدم ولادت کی نفاس کو نکالنے کے لیے۔ اگر تو سوال کرے کہ کبھی بولا جاتا ہے حیض نفاس پر بھی، اور تحقیق وارد ہے یہ کثیر احادیث کثیرہ میں، باب باندھا ہے اس کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری میں، باب علیحدہ، تو پس کوئی حرج نہیں حیض کی تعریف کے سچے آنے میں نفاس پر، کوئی حرج نہیں، باوجود اس بات کے کہ مصنف رحمہ اللہ نے جو ذکر کیا ہے احتمال ہے یہ کہ مراد آپ نے لی ہو حیض سے وہ خون جو شامل ہے کس کو، لہذا پس نہیں حاجت قید زید کی طرف، بلکہ زیادتی اس کی تصرف بن جائے گی اس کے ساتھ، کہ زیادتی ہوگی تو اس جڑی گل سمجھ آ گئی ان کی تصریح ہو جائے گی، جی تو فائدہ کوئی نہیں جی۔ میں کہتا ہوں حیض کا اطلاق نفاس پر اور بالعکس، یعنی نفاس کا اطلاق یہ مستنکر نہیں ہے، لیکن کلام اس میں ہے کہ ہر ایک کے لیے دونوں سے ایک حقیقت ہے جو دوسرے سے، بے نفاس والا خون علیحدہ خاص خون ہے، حیض والا خون علیحدہ خون ہے، اور ذکر کریں گے مصنف رحمہ اللہ نفاس کا حکم علیحدہ، تو جب وہ آگے علیحدہ ذکر آ رہا ہے تو وہ شاہد عادل ہے اس بات پر کہ یہاں مراد مصنف کی حیض سے وہ ہے جو، بس اس وقت واجب تھا مقید کرنا اس حیض کو اس خون کے ساتھ، مقید اس کے ساتھ جو نکلے، ہاں مقید کرنا بما اس قید کے ساتھ کہ جو نکال دے نفاس کو۔ سنیں اگر تو کہے قول مصنف رحمہ اللہ کا لا دا بہا کہ اس کے ساتھ بیماری نہ ہو کافی ہے نفاس کو نکالنے کے لیے، اسی قید سے نفاس نکل گیا، کیونکہ ولادت جو ہے وہ تو مرض کے حکم میں کہتا ہوں ہرگز نہیں، کیونکہ ہونا ولادت کا مرض یہ مستنکر ہے جداً شرعاً بھی اور عرفاً مرض کے شمار کیتا جاتا ہے۔ اچھا جی واپس چلو، منع کرو، اور جیسا کہ مقید کیا مصنف رحمہ اللہ نے حیض کو او عورت کو عدم دا کے ساتھ کہ خون بیماری دا نہ ہوئے، واجب ہے یہ کہ مقید کرتے اس کو عدم ولادت کے ساتھ بھی واسطے اعتراض کرنے کے نفاس سے۔ او شابہ جی، اس کو کس کو، دم کو، جی بھی او خون بیماری دا نہ ہوئے، جی مقید کرتے خون کو عدم ولادت کے ساتھ کہ وہ نفاس کا بھی نہ ہو، واسطے اعتراض کرنے کے ثم لصح، جی بسم اللہ بستِ سنین بستین سنتاً ومشائخ بخارا وخوارزم بخمس وخمس،
تن فما رأت بعدها بعدها لا يكون حيدا في ظاهر المذهب مذہب يختار أنها إن رأت دما قويا كالأسود والأحمر الكاني جی ہے کان حیزن وَيَبْطُلُ الْاعْتِدَادُ بِالْأَشْهُرِ قَبْلَ التَّمَامِ وَبَعْدَهُ لَا وَإِنْ رَأَتْ صُفْرَةً تن أو قدرة أو او تربیتن ترابية فہیا استحاظۃ دھیان دی پیرو بڑا ہو گئے ہیں. اچھا جی دھیان میں نہیں کیا پھر اصح او کگو بول ذرا کسلتی کو نہیں. پھر اصح یہ ہے کہ حیض موقت ہے سن ایاس تک. حیض سن ایاس تک حیض آتا ہے, اس تو بعد خون آوے تو حیض نہیں ہوندا. سمجھے ہی توجہ کریں ذرا. بسم اللہ بسم اللہ. اچھا وہ سن ایاس کدوں ہوندی ہے؟ اور اکثر مشائخ نے اندازہ لگایا ہے سن ایاس کا 60 سالوں کے ساتھ, اور مشائخ بخارا اور خوارزم نے اندازہ لگایا ہے 55 سال کے ساتھ. گل مک گئی. پس وہ خون کے دیکھے عورت بعد اس کے نہ ہوگا حیض ظاہر مذہب میں. یہ ہو گیا پیچھے. ہن ول مختار نال جوڑنا ہے. اتوں تو پتہ لگ گیا بھی سن ایاس تو بعد اگر خون آوے تو حیض نہیں ہے. لیکن یہ تسی مطلب اس نا زہر مذہب چاہیے دھیان کری. اور پیچھے آخیا ول صحو کیے تے ول ہونا ول مختار ہو. بزرگ آخنا بھی ٹکر لوا دیتی ہے تو پھر سنگھ پھس گئے نے کڈنے نے بچوں نہ انہوں اصح پہ آدھے نے مختار پہ آدھے نے. دو میں لفظ جڑے نے فتوے دینے. جی جی مختار یہ ہے کہ عورت اگر دیکھے خون کبھی سن یاس تو بعد انہوں نا 6 مہینے گزر گئے تو خون ہے بڑی تیزی نال اوویں جویں پہلے حیض آوندا سی مثل اسود کے کالے رنگ دا خالص کانی خالص سرخ رنگ دا تو ہوگا یہ حیض. کیوں ہوگا؟ حیض ہوگا. نال ایک بزرگاں مسئلہ جوڑ دیتا ہے بھی اے عدت بھی گزار دی سی مہینیاں نال اجے 3 پورے نہیں ہویا تے وچ اے جڑا ہے خون شروع ہو گیا. باطل ہو جائے گی گنتی مہینوں کے ساتھ تمامیت سے پہلے. بعد ہو اور اگر 3 مہینے حیض 3 مہینے گزر گئے عدت بعد میں وہ خون شروع ہوا ہے تو لا وہ شمار نہیں ہوگا. اور اگر دیکھے یہ عورت جو سن یاس کو پہنچ گئی ہے سفرت یا خدرت یا تورابیہ تو یہ کیا ہوگا؟ یہ اس عورت کا استعاضہ ہوگا, حیض شمار نہیں ہوگا. تو شرح نال لاواں گے تو تاں گل پوری سمجھ آ گئی. ہن دھیان کرو ذرا. اور ثم لصحو یعنی یہ اصح تک ول مختار ہونے یعنی اصح یہ ہے کہ حیض ایسا حیض جو معتبر ہے شرن یہ موقت ہے کدھر سننے. پس جب پہنچ گئی بالغ نہیں مانا کرنا. پس جب پہنچ گئی عورت اس سن کو اور دیکھا اس نے خون اس سن کے بعد تو نہ شمار کیا جائے گا وہ خون حیض نہیں شمار ہوگا. اگر تو کہے کہ حاض اللذی یہ وہ کہ ذکر کیا اس کو شارع علیہ رحمہ نے مولانا عبید اللہ صاحب نے کس سے یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ وہ جو نکلے گا سن ایاس کے بعد وہ مطلقاً. اور یہ بات منافی ہے اس کے کہ نشان لگایا اس کا بے لفظ المختار. جڑا آگے کہہ رہے کہ مختار یہ بات اس کے مخالف ہے. مختار کی حق ہے یعنی یہ کہ دم کبھی بعد سن یاس کے ہو تو وہ کیا ہوتا ہے. اور معلوم سے ہے یہ بات کہ لفظ مختار تے لفظ اصح یہ دونوں فتوے کے الفاظ ہیں. تو پس کیسے صحیح ہے بنانا ہر ایک گل نو مفتا بے باوجود کہ دونوں میں مخالفت ہے. ایک گل آندی ہے کہ حیض نہیں دوجی آندی کہ حیض ہے تو دونوں میں مفتا بے. جی بھی اس عورت نو کیڑے چکر چ پانا ہے جی اور سمجھے ہی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان دا جواب کل تو میں کہتا ہوں یہ پہلے نا الاصح ہو، الصحیت راجع ہے نفس توقید کی طرف۔ کس کی طرف؟ اصح یہ ہے نہ کہ پس نہیں منافی، لذین میں کوئی منافات نہیں ہے بھئی، وہ ہے کہ بھی سن اجاز کو پہنچ گئی تو حیض ختم ہو گیا، اصح یہی ہے۔ اور اگر بعد میں خون تیزی سے آیا ہے تو پھر مختار یہ ہے اس اصح کے بعد کہ یہ حیض ہے جی۔ ناظرین کے لیے یہاں کلمات ہیں، بیان کیا ہم نے ما لہات ما لہا کو سے آیا میں، سنیں جی گل جی۔ اچھا جی، اکثر المشائخ کون ہونا ہے بسن یاس کدوں ہوندا جی؟ قال العینی رحمہ اللہ فی البنایا، اختلاف کیا گیا ہے ایاس کے زمانے میں، بعض نے کہا کہ 60 سال، امام محمد رحمہ اللہ سے مولدات میں، کن میں 60 سال ہے۔ اے مولدات تو مراد ہے بھی جڑیاں فتوحات ہوئیاں تے لونڈیاں دوجیاں ملکاں دیاں آئیاں تے انہاں دی اولاداں جمیاں تیاں، اے او مولدات نے، اے کی نے تے اے 60 سال ہے۔ اور رومیات میں او چٹے رنگ والیاں گوریاں، او جس لئے مسلمانوں کو آئیاں تے انہاں نال شادیاں ہوئیاں، لونڈیاں بنیاں، مسلمان ہوئیاں، پھر شادیاں ہو گئیاں۔ اور رومیات میں 55 سال۔ بعض نے کہا ہے اعتبار کیا جائے گا عورت کے اقران کا، اس کے رشتہ داروں سے، کیندے رشتہ دار عورتاں کدو سن یاس میں پہنچ دیے نے۔ بعض نے کہا اعتبار کیا جائے گا عورت کی ترکیب کا، ان کو پانی ڈالو کو ترکیب کریں گے، یہ نہیں مراد عورت کا بدن صحت۔ سنیں، با وجہ اختلاف طبائع کے، بسبب اختلاف بلدان کے، شہراں دی آب و ہوا غذاواں دا فرق ہوندا ہے جی۔ بعض نے کہا ہے کہ 55 سال، نا کتنا 55 سال ہے، اور فتویٰ ہمارے زمانے میں اسی پر ہے۔ کس پر؟ 55۔ ایک گل کی موقع تھلے دیکھو، وَهُوَ الْمُخْتَارُ كَمَا فِي الظَّاهِرِيَّةِ الْعِنَایَةُ وَالْهِدَایَةُ قَالَ صاحب المراقی وَهُوَ الْمُفْتَى، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے اندازہ کیا اس کا، قال صاحب الکفایہ وعلیہ الفتویٰ فی زماننا، بعض ان میں وہ ہیں جنہوں نے اندازہ لگایا 45 سال، 54 نہیں 45 سال۔ اور وفی منہ الواردین وفی المحیط و کثیر مشائخ، انہوں نے 45 سال کا فتویٰ دیتا ہے، اور یہ عادل الاقوال ہے۔ وذکر فی الفیض وغیرہ انہ المختار تے وفی الدر المختار وعن الدیاء وعلیہ الاعتماد، کیڑا 45 سال۔ سنیں جی اے شابہ سے جی۔ اچھا جی، اچھا جی، اور سمجھے ہی وہ ساری گل 45 والی بھی ہے جی۔ واپس چل تے او وَيُبْتِلُ کی جنا وَيَبْتُلُ، یہ بابر فرماندے نے بھی تو بزرگاں کی دسیا، یعنی اگر طلاق دی گئی عائشہ عدت گزار رہی تھی مہینوں کے ساتھ، بنا کرتے ہوئے اس پر کہ عائشہ کی عدت کتنی ہوتی ہے، پھر لوٹ آیا خون اس کا قوی اور خالص کالے رنگ دا تے خالص سرخ قوی، پس اگر ہو وہ ان مہینوں کے درمیان ایک دن بھی باقی رہندا ہوئے پاویں باجی ہو، تو حکم کیا جائے گا اس عدت کے، اور واجب ہے اس پر استیناف العدت اب 3، یہ پہلا حیض ہے، اس تو بعد پھر 2 حیض ہیں جی۔ سنیں، باوجہ واضح ہو جانے ہونے اس عورت کے ذاتے حیض والی سی، کسی وجہ تو رکیا سی جی۔ وین کا نظالے کا، اور اگر ہو یہ حیض کا آنا 3 مہینوں کے پورا ہونے کے بعد عدت گئی گزر، تو اب نہیں حکم کیا جائے گا عدت کے بطلان کے ساتھ، آگے سمجھ، ہوں عدت گزر گئی ہے۔ ہوں سنی، حتیٰ کہ اگر اس نے نکاح کیا زوج آخر سے 3 مہینے کے بعد،
تینوں حیض بھی آیا سی تو لا یفسد ذالک النکاح، یہ نکاح فاسد نہیں ہوگا کہ بھی آخر میں عدت وچ کر دیتا ہے، اے مسئلہ ہے، سمجھے؟ ہاں دھیان کریں، ہوں اگلا خامد اینوں طلاق دیندا ہے تو اینوں حیض آ رہے نے، ہاں واجب ہے اس پر عدت مستقبل میں کس کے ساتھ، ہوں اگر حیضہ نال عدت ہے جی اور یہ تفصیل وہ ہے کہ اختیار کی ہے اس کو نہر میں، اور فرمایا کہ یہ عادل الروایت ہے اور مجتبیٰ میں ہے کہ یہی صحیح مختار ہے کہ 3 مہینے گزرنے تو بعد دوبارہ اگر حیض آیا تو یہ عدت ٹھیک ہے، مختار یہی ہے، اور اختیار کیا ہے ہدایہ میں بطلان عدت بالاشہر بے عود دم مطلقاً، پامیں وچ آوے تے عدت ختم ہو گئی، سنیں جی اور مسئلے میں اقوال اخر بھی ہیں مبسوطہ ہیں فی البحر، کی ہویا ہیں وہ نا بھئی ہدایہ میں مختار ہے بطلان عدت بالاشہر ہو، بھئی جس لئے خون واپس آ گیا نا تے پامیں وچ آئے یا بعد چاہے مطلقاً عدت باطل ہے، لہٰذا وہ جو نکاح پھر ٹھیک نہیں ہوئے گا ہدایہ شریف کے اختیار کے مطابق جی، لیکن پیچھے آ گیا کہ بھئی اتنے لوگوں نے کہا ہے کہ صحیح یہی ہے کہ وہ عدت گزر گئی، عدت اے شاباش سے تو جن نے صرف ہدایت کا مسئلہ پڑھے، ساڈا اصل رولا ہے واجیو کنی باری پٹیا تنوں بھئی ساڈا اج کل مبلغ علم بحر شریعت کی ہن بحر شریعت مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھئی ساریاں جزیاں کیویں کٹھیاں کردے، سارے دلائل کیویں دیندے، انہاں دے سامنے رکھیا سی فتاوی عالمگیری نو تے شامی نو تے جوہرا نہیں جڑا 2-3 کتاباں انہاں چوں جزیاں کٹھیاں کر دیتی ہیں مسائل، لیکن یہ تو دوجا بندہ جڑا پڑھ رہا انہوں پتہ ہے نا کہ کتنے مسائل وہ ہیں جو بحر شریعت میں ہیں مفتہ بے نہیں ہیں جی، سمجھ آتی بھی جس طرح دوجیاں کتاباں پڑھو گے نا تفصیل نال تو اس لیے پتہ چلے گی بھی اے مسئلہ مفتہ بے نہیں، مفتہ بے اے وے یا او راجے نہیں اے راجے وے، لیکن جس غریب نے صرف بحر شریعت ہی پڑھی انہوں دے واسطے تو وہی حرف آخر ہے، خوہ والے ڈڈو طرح وہ تو نکل نہیں سکتا جی، لیکن سمجھو نا بھی انہاں بزرگاں تے محنت کیتی بھی ایک جزی لکھ دیتی ہے بس گل ختم، تو باقی تو بھی ایک ہی جزی ایک مسئلے کے ہوں ایڈ پڑھتے پہ بے ہدایہ شریف کا مختار ہدایہ صاحب ہدایہ کا مختار یہ ہے کہ اگر بعد میں بھی حیض ہے تب بھی عدت ختم ہے، پیچھے دیکھو کیا کہ حاضر تفصیل کیڑی کہ وچ خون آوے یا بعد چاوے، یہ تفصیل وہ ہے کہ اختیار کی ہے اس کو کس میں، نہر میں، اور فرمایا کہ یہ عادل الروایات ہے اور مجتبیٰ میں بھی انہو ہوا صحیح او طلبک واختار حاضر تفصیل صاحب در مختار وفی تصحیح قدوری وحاضر تصحیح اولا من تصحیح وہوا بطلان العدت بلا شور بعود دم مطلقاً کما فی رد المختار بے اے تصحیح اولا ہدایت دی تصحیح نہ ہوں جی، ان جن نے صرف وہ ہدایت شریف وہ تو پڑھیا اور انہیں کوئی پتہ نہیں، انہیں تو میں نے ہدایت شریف میں دیکھا ہے جی، لیکن مسئلہ ہے بھی وہ دوجے پاسے ترجیح آ گئی ہے جی، سمجھ آتی پی جی، وہ میرے یارو وَإِنْ رَأَتْ اور اگر دیکھے آئسہ، کون دیکھے آئسہ، وَإِنْ رَأَتْ اور اگر دیکھے آئسہ مدت مذکورہ کے بعد، اور جی دسیاں نے مختلف کیا دیکھے، سفرت بالضم فی الفارسی بول چاہ یا خدرت بالضم بالفارسیہ سبزی بھی اس رنگ دا کو خون ویکھے ہے، یا بضم تا مسنات فوقیہ فتح را محملہ کسر با موحدہ تشدید یا مسنات تحتیہ کی بڑھیا تورابیہ، یعنی رنگ وہ جو مشابہ ہے کس کے مٹی کے، اگر وہ عورت سن یاس کے بعد اس قسم کی کوئی چیز دیکھے تو یہ کیا ہے، لیکن سنو بابر فرماندے نے یہ حاضہ یہ جب کہ نہ ہو اس کی عادت اس طرح جیڑا انہوں پہلے حیض آندا سی اس رنگ دا نہیں سی آندا، کالے رنگ دا تے سرخ رنگ دا آندا سی، ہون یہ حیض نہیں بنے گا بلکہ کی بنے گا، پس اگر تھی عادت اس کی ایاز سے پہلے سفرت یا تورا بیہ کی تو اب یہی حیض ہو جائے گا، قضا فی فتح القدیر جی، اور سمجھے ہی اے شاباش سے مانا کرو جی، پھرو کتھوں
پھر اصح یہ ہے کہ حیض موقت ہے سن ایاس تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے جی. اور اکثر مشائخ نے اندازہ لگایا ہے سن ایاس کا 60 سالوں کے ساتھ، اور مشائخ بخارا اور مشائخ خوارزم نے 55 سال کے ساتھ. پس وہ خون نہ پس وہ عورت جو دیکھے بعد اس کے، یا وہ خون کے دیکھے عورت بعد اس کے، نہ ہوگا حیض ظاہر مذہب میں. اور مختار یہ ہے کہ انہا کہ عورت اگر دیکھے خون کبھی جیسے اسود اور سرخ کانی خالص رنگ کا سرخ تو ہوگا حیض. خالص تاں کیا کو پیلے رنگ دا پیلا رنگ کو آ رہا ہے بکھرا، اور باطل ہو جائے گی عدت مہینوں کے ساتھ پورا ہونے سے پہلے، اور پورا ہونے کے بعد لا باطل نہیں ہوگی. اور اگر دیکھے کون او ایسا سفرت یا خدرت یا تورا بیجا تو بس یہ استعاذ ہے. لیکن تاج ہوں دی پہلو عادت اے نہیں سی. ہاں جی شابہ جی. اور اکثر مشائخ نے کہا 60 سال کے ساتھ، اور مشائخ بخارا اور مشائخ خوارزم نے 55 سال کے ساتھ. پس وہ جو دیکھے بعد اس کے نہ ہوگا وہ حیض. اور مختار یہ ہے کہ عورت اگر دیکھے خون کبھی جیسا کہ کالا اور خالص سرخ تو ہوگا حیض، اور باطل ہو جائے گی عدت مہینوں کے ساتھ پورا ہونے سے اور بعد اس کے لا. اور اگر دیکھا قدرت کو اور ترابیہ کو پس یہ استحاضہ ہے. آگے پڑھ بھائی. آگے وائندہ وعند شافعی رضی اللہ تعالیٰ ونحن نتمسک أقل الحيض للجارية البكر والثيب 3 أيام ولياليها وأكثره 10 أيام. صبر. اچھا جی، اقل حیض 3 دن 3 راتیں کنے ہو گئے 72 گھنٹے. کنے ہو گئے 72. 24 نے 3 نال ضرب دو کنا بنتا 72. اور اکثر حیض 10 دن کنا 10 راتاں میں. جی اے تو متن جی. اور عند ابی یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقل حیض 2 دن اور اکثر یوم ثالث سے، اور اکثر حکم الکل. اور عند شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے باقی امام ابو یوسف رحمہ اللہ اکثر میں ساتھ ہیں وہ 10. اور عند شجر اختلاف 10 دیتا ہے. اور عند شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقل حیض یوم و لیلہ 24 گھنٹے اور اکثر حیض 15 دن ہے. کن کے نزدیک؟ شفافی کے نزدیک. اور ہم تمسک پکڑتے ہیں کہ کم 3 تے زیادہ 10. ہم تمسک پکڑتے ہیں یعنی دلیل پکڑتے ہیں جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پاک کے ساتھ. سونے فرمایا اقل حیض جاریہ بکر کا اور سیب کا. جاریہ لڑکی باکرا ہوئے تو پاویں سیب ہوئے. اقل حیض 3 دن اور 3 راتیں ہیں اور اکثر حیض 10 دن ہے. اکثر حیض ادھرو دیکھو میرے کچھ لگ دے ہو. او بقولہ ھذا الحدیث اخرجہ الطبرانی من حدیث ابی امامہ والدارقطنی من حدیث واصلہ وابن عدی من حدیث معاذ واب ابن جوزی من حدیث ابی سعید خدری. ابن جوزی دے جنا مسند جوزی بڑی سری پی تھلے جی. اور ابن عدی نے حضرت انس سے وغیرہم سنے جی رضی اللہ تعالیٰ اتنی کتاباں میں اینے صحابہ کو اے روایت سمجھ آ رہی جی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، ان کی اسانید میں ضعف ہے، جیسا کہ بست کیا اس کا علامہ ذیلی نے تے علامہ عینی نے، مگر یہ ضعف منجبر ہو گیا بے کثرت طریق بھی ہے بے کثرت طرق، بے طرق سی طریق کتاب دی غلطی جی، بے کثرت طرق تے باب فتاوی صحابہ پاک نے فتویٰ دیا ہے، صحابہ کے فتاوے کے ساتھ اور کثرت طرق کی وجہ سے یہ ضعف ختم ہو گیا اور درجہ حسن تک پہنچ گئی ہے جی۔ اور سنیں ہی ہون اگلیاں دلیلہ سنو۔ اور تحقیق نکالا ہے بہقی نے اور دارقطنی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور جناب عقیلی نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور امام دارقطنی نے حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیڑی شے وغیرہم کہ یہ سارے صحابہ فتویٰ دیتے تھے اسی کے ساتھ کہ اقل ہے، سنا جی ایشا بس ہن بابا عبداللہ کہندے نے اور معلوم سے ہے یہ بات کہ مقادیر شے مقرر کر کے بیان کرنے، وہ مقادیر کہ نہیں دخل ان میں رائے اور اجتہاد کے لیے، ان جان معلوم سے ہے کہ ان کے اندر موقوف ان میں کل مرفوع ہوتی ہے، موقوف ان میں سمجھ آ رہی ہے کہ صحابی شے بیان کرے متعین کر کے جیڑی عقل نال نہیں کڈی جا سکتی، یہ عقیدہ ہے کہ یہ بھی حکمن مرفوع حدیث ہے، ورنہ یہ مننا پوے گا کہ پھر صحابہ کولوں گلاں جوڑ کے کردے سن جی، تے پھر تو دین تے امان ہی اٹھ جائے گی۔ سنی جے گل، اس واسطے صحابی جب بات کرے جو رائے سے اجتہاد سے نہیں مستنبط ہو سکتی تو حکمن مرفوع حدیث ہوتی ہے۔ حاذا خذ حاذا کی، اور اگر چاہے تو تفصیل تو فرج علت سے آیا۔ اچھا او تھلے حاشیہ ویکھو نا، او فان سفیان جی، او 3 نمبر تے نظر آ رہے ہیں جی، او عن انس، حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے پہنچی ہے بات حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت انس فرمایا کرتے تھے ادنا حیض 3 دن فی سنن دارمی، علاوہ سنن میں ہے کہ رجال اس کے رجال مسلم کے ہیں، اور جناب سفیان یہ جناب سفیان ثوری ہیں اور یہ کبار اتباع تابعین سے ہیں، پس یہ اثر منقطع ہے اور انقطاع نہیں مدر ہمارے نزدیک، خاص کر کے جب انقطاع صادر ہو امام سے، خاص کر کے امام ثوری جیسے سے، اور موقوفات اس کی مثل میں ان سے ہیں کہ لا یدرا کو، یہ کیا ہوتے ہیں؟ کل مرفوعات ہوتے ہیں۔ تو ایتھے تو دسیا سی چوک اصول فقہ پہ جڑا اصول حدیث پڑھے سی واجہ ہو کہ ہمارے نزدیک سیکا کی مرسل، سیکا کی مسند سے قوی ہوتی ہے، کیونکہ مرسل کا مطلب ہے کہ وہ اپنے ذمے لے رہا ہے کہ یہ راوی سارے ٹھیک ہیں، اور نسلیوں سر کھپایا تڑنا کہ جب جو جرا نقد کا امام ہے وہ خود نام لے کر کہے یہ بندہ سیکا ہے تو اسی مندیا کہ کوئی نہیں، تو جی وہ اپنے ذمے لے لے کہ میں کہہ رہا بھی سارے سیکا نے، پھر نہیں سیکا ہوندے جی۔ اگر کہو کہ جی انہاں وچ گڑبڑ کیتی ہے تو پھر اس دا اپنا سیکا ہونا ختم ہو جائے گا۔ یہ وجہ ہے کہ حنفیوں کے نزدیک سیکا کی مرسل قوی ہوتی ہے۔ جی ہو میرے یارو، چلو منع کرو اس دا۔ اور کل حیض 3 دن اور 3 راتیں ہیں، اور اکثر حیض 10 دن ہے، اور اندا بھی یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقل حیض 2 دن ہیں اور اکثر تیسرے دن سے، اور اندہ شافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقل حیض یوم و لیلہ ہے اور اکثر حیض 15 دن ہے، اور ہم تمسک کرتے ہیں جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے ساتھ۔ اقل حیض جاریہ بکر کے لیے
اور سیب کے لیے 3 دن ہے اور 3 راتیں ہیں، اور اکثر 10 دن ہے، اکثر 10 دن ہے جی۔ سنیا جی، اور ایک گل رہ گئی، او فایا استحاضہ تن اتنے، اور ایک نمبر استحاضہ یہ خون ہے جو کم ہوتا ہے 3 دنوں سے یا زیادہ ہوتا ہے حیض میں، اور 40 پر کس میں، یا عورت کی عادت پر جو زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو استحاضے کا خون ہے، حکم اس کا جیسے حکم دیمی نکسیر کا ہے، نہیں منع کرتا یہ خون کس کو، اور اسی طرح نہیں مانے کس سے، اے شابہ سے۔ اگر امن ہو لوس کا کہ عورت نے تھلے کو کپڑا شپڑا ایسا بدھا ہے کہ جس دی وجہ تو مطاف وچ خون دے قطرے نہیں گرن گے، تو اے مانے نہیں ہیں جی۔ سمجھی جی گل؟ تسی طواف کر رہے ہو، کی کر رہے ہو، اتھے صفائی والے پھردے نے، تسا کدے کو خون دا قطرہ 1-2 ڈگیا ویکھے نا، تے اتھے اے نہیں یب کرنی کہ ویکھو جی عورتوں نے حیض آیا تو طواف پیاں کر دیا نے۔ ہو سکتا ہے کوئی مستحاضہ ہوئے، کی ہوئے انہیں کپڑا بدھا ہے لیکن کو خون دا قطرہ گر گیا ہے، تے اتھے اے نہیں یکدم پٹک ہو جانا کہ ہو ان کو شرم نہیں آتی ہے جی۔ مطلب یہ مثبت سوچ بناؤ، فسادی سوچ والے بڑے نے انہیں مسئلہ پڑھ لیں تو وہاں صفائی والے موجود ہیں، فوراً صفائی کرتے ہیں، لیکن جائز ہے کہ وہ خون کس کا ہو، تو استحاضے والی طواف کر سکتی ہے کہ نہیں، اے مطلب ہے جی۔ منع کرو شابہ۔ اور اکثر حیض 3 دن اور 3 راتیں ہے، اور اکثر حیض 10 دن، اور عند ابی یوسف رضی اللہ تعالی عنہ اقل حیض 2 دن اور اکثر تیسرے دن سے، اور عند شافعی رضی اللہ تعالی عنہ اقل حیض 1 دن اور 1 رات اور اکثر حیض 15 دن۔ اور ہم تمسک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فرمان کے ساتھ کہ اقل حیض جاریہ بکر کے لیے اور سید کے لیے 3 دن اور 3 راتیں اور اکثر حیض 10 دن۔ اگے جی۔ ثم اعلم ان مبدأ الحیض من وقت خروج الدم الى الفرج الخارجی ووصول الدم الى الفرج الداخل۔ پھر اچھا جی اگے فإذا لم يصل إلى الفرج الخارجي بحلولة الكرسف لا تقطع الصلاة، فعند وضع الكرسف إنما يتحقق الخروج إذا وصل الدم إلى يحاذي الفرج الخارج من الكرسف، فإذا احمر من الكرسف ما يحاذي الفرج الداخل لا يتحقق الخروج إلا إذا رفعت کرسفہ فيتحقق الخروج من وقت الرفع وقضا الاستحاضة والنفاس والبول۔ صبر دھیان میں نہیں کیوں، پھر جان اس بات کو کہ حیض شروع کدوں ہونا ہے، پہ رحم میں خون چل پیا تو حیض شروع ہو گیا، نہیں، جان اس بات کو کہ حیض کی ابتدا خون کے نکلنے کے وقت سے فرج خارج کی طرف، جس لئے اندروں فرج خارج تے پہنچ گیا ہے نا، ہون حیض دا حکم لگنا ہے، اس تو پہلا او حیضہ نہیں۔ سمجھ آ گیا؟ اے شابہ سے جی، اور دھیان کرو وہ بلا جی وہ، اور پہنچنا خون کا فرج، ہاں بے اتنا ہو دیکھے تو جا نسخہ کی لکھے ہے کہ حیض جب خون کتنے پہنچے تو تب، اور پہنچنا خون کا فرج داخل تک جی، اس وقت تک ابھی وہ حیض نہیں بنا، لا وصول الدم الال اتھے ہوگا نا، لا تا مانا بننا ہے، سمجھائی جی کہ بھئی فرج خارج تک جب تک نہ پہنچے، وہ فرج خارج پہنچ گئے تو پھر حیض ہے، نہ کہ پہنچنا خون کا کدھر، مسئلہ سمجھو، پس جب نہ پہنچا فرج خارج تک، او مسئلہ جب
بے حیلولۃ الکرسف، ظاہر عورتیں حالت حیض میں کپڑا رکھتی ہیں، تو اس نے اپنی شرمگاہ میں کرسف مثلا روئی رکھی ہے، کوئی کپڑا رکھا ہوا ہے، اب اس نے خون کو روکا ہے، خون کو دھیان کریں، وہ فرج خارج تک جب تک نہ پہنچے کرسف کے حیلولہ کی وجہ سے تو نہ ختم کرے نماز، نہ اگر وہ نماز پڑھ رہی تھی مثلا اسے محسوس ہو رہا ہے کہ خون شروع ہو گیا، ویسے اس نے کپڑا رکھا ہوا تھا تو محسوس ہوا ہے کہ خون آ گیا ہے، لیکن جب تک وہ باہر نہیں پہنچتا اس وقت تک وہ نماز ختم نہ کرے، وہ اس نماز پوری کر سکتی ہے۔ اور سنیں ہی ہن سمجھو، پس کرسف کے رکھنے کے وقت اس نے کپڑا یا روئی رکھی ہوئی شرمگاہ میں، محض متحقق ہوگا خروج جب پہنچے گا خون اس جگہ تک جو محاذی ہے فرج خارج کے کرسف سے، وہ جو کرسف اندروں خون ہے ظاہر انہیں کپڑے تے روح دے وچ سم کے باہر آنا ہے، تو جدوں اندروں ٹردیاں خون فرج خارج دی محاذات وچ آ گیا ہے نا، تو ہن حیضہ ہو گئی ہے، ہن حیضہ ہو گئی ہے۔ سنیں ہی ایشا پس جب سرخ ہو گیا کرسف سے وہ جو محاذی ہے فرج، تو نہ متحقق ہوگا خروج، اگر پیچھے جو اندر روئی ہے وہ سرخ ہوئی ہے، آگے خون نہیں چلا، تو اب یہ جو ہے نا خروج متحقق نہیں ہوا، لہذا وہ نماز پڑھ سکتی ہے، ابھی وہ اس مثال تو عدت تھی تو ابھی پوری نہیں ہوئی، رجوع ہو سکتا ہے، اور سمجھی، مگر جب کہ اٹھا لے عورت کرسف، اب عورت نے خود روئی پکڑی باہر نکال دی، اب چونکہ وہ خون باہر آ گئے جو اس کے ساتھ لگا ہوا تھا، تو لہٰذا تو اب جو ہے نا وہ کیا ہو گیا، پس متحقق ہو گیا خروج رفع کے وقت سے، جس وقت اس نے کپڑا یا روئی پکڑ کر نکالی ہے نا اس وقت سے خروج متحقق ہوگا، اور اب سے وہ حیضہ شمار ہوگی، جب تک اندر تھا وہ حیضہ شمار نہیں ہے، اور سمجھا پہ، اور اسی طرح استحاضہ کے اندر، اسی طرح نفاس کے اندر، اسی طرح بول کے اندر، جب تک اندر ہے وہ حکم نہیں ہے، جب باہر نکلیں گے تو حکم شروع ہوگا نجاست کا، سمجھے ہی، اور دھیان کرو وہ مسئلے جو بڑے اہم بلاؤ جے، ادھر ویکھ الال فرج الخارج، الال خارج ذکر کیا گیا محیط برہانی میں کہ جتھوں اسی ماں دی شرمگاہ چو باہر آئے ہیں نا انہوں ذہن چ رکھو، گوانڈیاں دی کڑی نہیں، اپنی ماں دی شرمگاہ، تاں مسئلہ سمجھ آوے گا کہ عورت کا سوراخ جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ جو سکبۃ المرت ہے عورت کا، وہ منہ کی صورت پر ہے، کس طرح؟ منہ کی شکل پر ہے، پس فرج داخل جیسا کہ دانتوں کے درمیان اور فم کے درمیان، جی اے ویکھو ادھروں اے ہونٹ نے نا انہاں دے درمیان اے فرج داخل ہے، اے کی ہے ایتھے نہیں، وہ جڑی شرمگاہ ہے سمجھائیں جو رہے نے بابے، یہ کیا ہے داخل ہے، اور موضع البکارت جو ہے وہ مثل دانتوں کے ہیں، تو داخل سے تھوڑا سا آگے وہ بکارت کا پردہ ہوتا ہے جی، جو پہلی مرتبہ قربت کرنے سے پھٹتا ہے جی، اور وہ حجاب ہے پتلا سا، زائل ہوتا ہے بتی کے ساتھ یا اس کے علاوہ، اور کافی دیر عورت بیٹھی رہی، جی میں ساڑھا رواج جی نے جی پی ایچ ڈی کرنی 30 سال بعد شادی ہوگی، 15 سال 16 17 سال ہو گئے انہوں حیضہ ہوندے ہیں جی، آج تک پردہ بھی چیز ختم ہو گیا جی۔ اچھا، اور فرج خارج جو ہے نا جیسا کہ شافتین اور دانتوں کے درمیان ہے، جیسا کہ اے دیکھو بھائی جس لیے انہیں بند کرنا ہے نا، ایک ہی ہے، اے فرج خارج دی مثال ہے، اندر فرج داخل دی مثال ہے جی، اے محیط برہانی میں بزرگوں نے بیان کیا ہے کہ داخل خارج کی وضاحت، جی جی ہو اچھا جی، انہاں کتھوں وضاحت لئی، تے انہاں دی شادی کون سی ہوئی، بیوی نال قربت کو نہیں کر دے، تے جڑا بندہ بیوی نال قربت کردا اون دی شرمگاہ دا جائزہ نہیں لے سکدا جی، کس طرح جی ظاہر مسائل لکھنے سن جی، کوئی سمجھ آ رہی کہ کوئی نہیں؟ اچھا جی،
اے خون کمیں رکیا بے حیلولت القرصف کی قرصف بضم کاف سین درمیان میں را محملہ ساکنہ، وہ اصل میں تو کہتے ہیں قطن روئی کو، اصطلاح میں عبارت ہے روئی کا ٹکڑا یا کپڑے کا ٹکڑا رکھتی ہے اس کو حائضہ، اور اس حائضہ کے مثل کس میں؟ فرج کے منہ پر، جیسا کہ کفایہ اور مغرب میں ہے۔ وہ سنتے ہو؟ اچھا جی، لا تقطع الصلاۃ، یہ نماز کو یعنی نہ چھوڑے وہ عورت نماز، اس لیے کہ وہ ابھی نہیں ہوئی، کیوں؟ بوجہ عدم خروج دم کے کدھر، محض چھوڑے گی نماز جب پہنچے گا خون قرصف کے قطع تک جو محاذی ہے فرج خارج کے، تو پھر نماز چھوڑے گی جی۔ اچھا جی، او من وقت رفع، کہ جدو اس نے کپڑا باہر کڈیا ہے تو ہوں تو وہ شروع ہو جانا ہے حیضہ، یعنی رفع قرصف متفرع ہے ہوگا اس پر، وہ جو فرمایا ہے چند سطروں کے بعد جو آگے مسئلہ آ رہا ہے وہ کیا ہے کہ طاہرہ جڑی عورت جن کا نام طاہرہ نہیں ہے، باجیہ پاک عورت جی حیضہ نہیں سی، طاہرہ نے جب رکھا قرصف اول لیل میں، اس نے شرمگاہ میں روئی رکھی، پس جس وقت صبح کی تو دیکھا اس نے روئی پر اس نے باہر کڈی تو خون لگا سی، پس اب ثابت ہوگا حکم حیض کا، اب اس تو پہلے ثابت ہے، یہ مطلب گشرہ چاہ رہے ہیں، اور حائض نے حیضہ سی عورت جب اس نے رکھی روئی جی، اور کس وقت اول رات میں، اول رات، اور دیکھا اس نے اس پر بیاض جس وقت اس نے صبح کی، تو حکم کیا جائے گا عورت کی طہارت کا جس وقت اس نے روئی رکھی تھی، طہارت وہاں سے شروع ہے، اور حیض اس وقت سے جب اس نے صبح نکالا ہے، یہ فرق آ گیا، یہ فرق آ گیا۔ اور سنیں ہی تو پس جب پہچانی گئے جانا گیا ابتدا اور انتہا جی، او کی ابتدا کنی ہے؟ یہ نہیں مطلق مسئلہ پچھوں کنے دن ابتدا 3 دن تے منتہا بھی شروع تو لے کے تے آخر تک کم از کم 3 دن حیض آوے تے کی حیض ہے۔ جب پہچانی گئی ابتدا اور انتہا تو پس اگر ہے وہ جو درمیان ہے ان دونوں کے 72 گھنٹے یا اکثر، تو یہ سارا حیض ہے، بھی شروع وچ بھی حیض ہے تو 3 دنوں دے ختم ہونے تو پہلے پھر حیض ہے، تو اس بھی شروع بھی حیض ہے پھر بھی حیض ہے، وچ 72 گھنٹے نے بشک وچ خون نہیں آیا پڑھیا جی، یہ سارا کی ہوئے گا؟ حیض شمار ہوئے گا جی۔ اور اگر اقل ہے 72 گھنٹوں سے تو یہ کیا ہے؟ اور یہ بہذا، اور یہ میری مراد گھنٹوں کا اعتبار کرنا اختیار ہے کس کا؟ شابہ سے۔ اور نقل کیا گیا شیخ ابو اسحاق سے، اور لکھا جائے ابو اسحاق حافظ استاد شیخ الاسلام علاء الدین خیاطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نقل کیا گیا شیخ ابو اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہ حاضہ کہ یہ اقل حیض میں ہے، اور وکانا، اور جب خبر دے اس کی عورت طہر کے ساتھ کس میں 11ویں دن میں، تو لے اس کو 10 کے ساتھ، بے حیض 10 دن ہے، اور اگر خبر دے 10ویں دن کہ میں پاک ہاں تو ہوں حیض 9 دن۔ قال فی الکفایہ، فتویٰ اس پر ہے کس کے لیے؟ واسطے آسانی کے، عورتوں واسطے یہ حکم ہونا ہے بھی انہیں 10ویں دن آخر میں پاک ہاں تو لہذا 9 دن ہے جی 10ویں دن نمازاں پڑھ، جس نے آخر 11ویں دن میں پاک ہاں تو 10 دن ہے جی تو ہوں نمازاں نہ کے شروع کر، اور سمجھ گئے ہیں؟ اچھا جی، قضا فی شرح مختصر الوقایہ للبرجندی وقضا، او اگے آخری 3 یعنی مثل حکم مذکور کے ہے استحاضہ میں، اور پس جب نکلا دم نفاس اور دم استحاضہ خارج تک تو حکم کیا جائے گا عورت کے مستحاضہ ہونے کا اور ذات،
اور جب تک نہ پہنچے فرج خارج تک تو لا یحکم بھی کوئی حکم نہیں ہے۔ والبول یعنی اعتبار کیا جائے گا بول کے خروج کا خارج تک، نہ کہ زوال اس کا مسانے سے، اپنی جگہ سے۔ مسانے تو ٹر پہ ہے، ہنے وضو نہیں ٹوٹیا، جسل احلیل دے سوراخ تو زہر ہوئے ہے، ہن وضو ٹوٹے۔ بس جب تک مسانے میں ہے اور نہیں نکلا ذکر کے سر سے تو نہیں ٹوٹے گا، وضو نہیں ٹوٹے گا، سمجھے ہی؟ اچھا جی، اگلا مسئلہ پڑھو، اگلی گل پھر پڑھ دیں۔ اور رکھنا رجل کا روئی کو احلی، من عبارت پڑھو نا۔ اور رکھنا رجل کا روئی کو احلیل میں، سوراخ کے اندر، اور کلفہ کے اندر، یہ مثل خارج کے ہے، یہ مثل خارج کے ہے، سمجھے ہی؟ او بے خود ربال کلفہ، یعنی جب کلفہ کیڑا ہوندہ ہے؟ او جڑا بندہ ختنہ شدہ نہیں، اتے چمڑا چڑھے ہے، اگو چمڑا باندھے تے پیشاب سوراخ تو باہر آ گئے، اس اگلے چمڑے دے وچ تو اتھوں باہر نہیں جایا، یعنی جب نکلا بول اس شخص کا جس کا ختنہ نہیں کیا گیا، نکلا بول مسانے سے اور پہنچ گیا کدھر؟ کلفہ تک۔ کلفہ بالضم چمڑا ہے وہ جو کاٹا جاتا ہے ختنے کے وقت، تو اور نہیں ظاہر ہوا خارج اس سے تو حکم کیا جائے گا وضو کے، اس لیے کہ کلفے کا حکم کس کا ہے؟ ہر وجہ سے وضو کے توڑنے کے باب میں، جیسا کہ گزر گئی تفصیل اس کی غسل کے فرائض کے بحث میں، او سمجھے ہی؟ او مانا کرو، او کتھوں پھر جان اس بات کو کہ حیض کی ابتدا خون کے نکلنے کے وقت سے فرج خارج تک، نہ کہ پہنچنا خون کا فرج داخل تک، ایتھے نہیں۔ ہون مسئلہ تفریح ستے، پس جب نہ پہنچا خون فرج خارج تک کرسف کے حلولے کی وجہ سے، تو نہ ختم کرے عورت نماز کو، پس کرسف کے رکھنے کے وقت ماز متحقق ہوگا خروج جب پہنچے خون اس جگہ تک جو محاذی ہے فرج خارج کے کرسف سے، پس جب سرخ ہو گیا کرسف سے وہ حصہ جو محاذی ہے فرج داخل کے، تو نہیں متحقق ہوگا خروج مگر جب اٹھائے گی عورت کرسف کو، اٹھائے مطلب نکالنا اس کو، پس متحقق ہو گیا خروج، ہوگا خروج وقت رفع سے، پہلو نہیں، ہن تو حیضہ شروع ہونی ہے، اور اسی طرح استحاضہ میں اور نفاس میں اور بول میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، اور رکھنا رجل کا کتنا کو احلیل میں اور کلفہ میں، یہ مثل خارج کے ہے۔ ہاں جی شابہ جی۔ ابتدا حیض کی دم خون کے نکلنے کے وقت سے ہے فرج خارج کی طرف، نہ کہ پہنچنا خون کا فرج داخل کی طرف، پس جب نہ پہنچا خون فرج خارج کی طرف کرسف کے حیلولہ کی وجہ سے، تو نہ ختم کرے عورت نماز، پس کرسف کے رکھنے کے وقت ماذ متحقق ہوگا خروج جب پہنچے خون اس جگہ تک جو محاذی ہے فرج خارج کے کرسف سے، شابہ شابہ۔ پس جب سرخ ہو گیا کرسف سے وہ حصہ جو محاذی ہے فرج داخل کے، تو نہیں متحقق ہوگا خروج، یعنی ابھی حیضہ نہیں بنی، مگر جب اٹھائے عورت روئی، پس متحقق ہوگا خروج رفع کے وقت۔ ہاں ہوں تو اسی طرح استحاضہ میں اور نفاس میں اور بول میں، اور رکھنا رجل کا روئی احلیل میں اور کلفہ میں مثل خارج کے ہے۔ ثم وضع الكرسف مستحب للبکر فی الحیض وللطیب فی کل حال وموضعه موضع البکارۃ ویکرہ فی الفرج الداخل۔ وہ دو مسئلے،
جڑے پڑھ چکے ہو. فطاہر الطاهرة إذا وضعت أول الليل فحين أصبحت رأت عليه أثر الدم فالآن يثبت حكم الحيض والحائض إذا وضعت أول الليل ورأت عليه البياض حين أصبحت حكم بطهارتها من حين وضعت. پھر اور مسئلہ جی پھر رکھنا کرسف کا مستحب ہے بکر کے لیے حیض میں اور سیب کے لیے ہر حال میں. سیب حالت حیض ہو یا حالت طور ہو وہ کرسف رکھے، اور بکر جو ہے وہ حالت حیض میں کرسف رکھے، یہ مستحب ہے. اور اس کے رکھنے کی جگہ کون سی؟ اور جگہ اس کی موضع البکارت ہے، موضع البکارت ہے، سمجھے ہی؟ اچھا جی. اور مکروہ ہے رکھنا فرج داخل میں. ان پڑھ لو ایک منٹ. ادھر دیکھو مستحب للبکر فی الحیض، بلکہ سنت ہے بکر کے لیے اور سیب دونوں کے لیے. کس میں؟ حالت حیض میں دونوں کے لیے سنت ہے کہ کپڑا رکھیں. اسی کے ساتھ وارد ہے حدیث، اور یہی معلوم ہے صحابہ پاک وغیرہ ہم رضی اللہ عنہم کی عورتوں کے احوال سے. او منہا عن ام علقمہ مولات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہا قالت، وہ آپ کی لونڈی فرماتی ہیں کہ عورتیں بیچتی تھی ام المومنین کی طرف درجہ ڈبیا جس میں روئی ہوتی، جس میں پیلے رنگ ہوتا حیض کے خون سے. آپ سے پوچھتی وہ نماز کے بارے میں، پڑھیا کنی باری یہ مسئلہ، تو آپ ان کو فرماتی جلدی نہ کرو حتیٰ کہ دیکھو تم قصہ بیضا، مراد آپ کی اس سے طہر من الحیض، جب تک نہ دیکھو اس وقت تک جلدی نہ کرو، نماز ابھی نہ پڑھو. سمجھے ہی؟ لیکن وہ تو ان کا احساس تھا نا کہ کیا میں پاک ہو گئی ہوں کہ میں ابھی نماز شروع کروں، میں سرکار کی صحابی ہوں، میں نماز قضا کروں، یہ کیسے ہوگا جی؟ وہ تو بعد نیلیاں دہلیاں جمن گیاں. اور دھیان کرو او کہ دے گیا میرے یارہ سنے ہی. اچھا جی فرق بکر میں اور سیب میں فی استحباب وضع الکرسف للسیب حالت طہر ایزن دون البکر. حالت حیض میں تو دونوں کپڑا رکھن، روئی رکھن، لیکن طہر کے اندر سیب جو ہے وہ رکھے اور بکر نہ رکھے. وجہ فرق کیا ہے؟ وجہ فرق کیا ہے؟ سمجھ آ گئی؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ بکارت کے زوال کے سبب سے ہو گئی ہے عورت کی فرج میں سعہ زائدہ، وہ راستہ کھل گیا ہے، اور ہوگا نزول اس کے خون کا جلدی، اور بسا اوقات وہ نہیں محسوس کیا جائے گا خون کو، نہ پھیلے، پھر پتہ ہی نہیں چلے گا تو خون باہر بھی نکلا ہے جی. پس اولا وہ رکھنا ہے کس کا؟ ہر حال میں احتیاطاً. اور بکر اس طرح نہیں ہے کیونکہ اس کا جو فرج ہے وہ ابھی اس طرح اسرا نہیں ہے، نہ وہ اس میں سیاحت زیادہ نہیں ہے جی. آگے سمجھ. اچھا یہ رکھنا کیا ہے؟ موضع البکارت وہ ہے جو فرج خارج اور فرج داخل کے درمیان جگہ ہے. اچھا جی واپس چلو. پس طاہرہ نے جب رکھا اول لیل میں، کیا کرسف رکھی اول لیل میں، تو پس جس وقت صبح کی دیکھا اس پر کیا، تو پس اب ثابت ہوگا حکم. اور حائضہ نے جب رکھا اول لیل میں روئی رکھی اور دیکھی اس پر سفیدی، جس وقت اس نے بھی صبح تو کوئی سفید شے لگی، خون کوئی نہیں ہے گی، حکم کیا جائے گا اس کی طہارت کا اس کے رکھنے کے وقت سے. سمجھے ہی؟ اور رات لیل بیاض، اور بیاض دیکھا باقی تو مسئلہ پیچھے آ گیا. مراد اس سے یا کپڑے کا بیاض ہے، اور مقصود یہ ہے کہ عورت نے دیکھا بیاض خالص غیر ملون بشے، یعنی وہ جو کپڑا رکھا ہے نا بالکل صاف سکا میں نکلا ہوتے کوئی شے نہیں لگی، یا شے جو نکلی ہے عورت کے اگلے حصے سے بعد انقضاء دم کے، جو شبیہ ہوتا ہے خیط ابیض کے، جو او زمیندار دے پترو باجے او مجھا گاواں جدوں سون والیاں ہون تو انہاں دی شرمگاہ چوں ایک سفید جی او لیس جی نکلدی رہندی ہے جی، اے مراد ہے جی بشبیہ بالخیط الابیض. اور وہی مراد ہے
حدیث سے جس کو روایت کیا امام مالک وغیرہ نے او جڑے وقت ہن پڑھیے کہ عورتیں بیچتی تھیں ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں درجہ، اس میں کرسف ہوتی، اس میں سفرت ہوتی دم حیض سے، پوچھتی آپ سے نماز کے بارے میں، آپ ان کو فرماتی جلدی نہ کرو حتیٰ کہ دیکھو کسا بیضا، مراد آپ کی اس سے طہر من الحیض، اور تحقیق تفصیل کی ہے میں نے اس کی التعلیق الممجد علی معطا امام محمد، اور اس سے آیا میں پھر رکھنا کرسف کا مستحب ہے بکر کے لیے، حیض میں اور سیب کے لیے ہر حال میں، اور جگہ اس کی اور کرسف کی جگہ بکارت کی، اور مکروہ ہے فرج داخل میں، پس طاہرہ جب پاک عورت حیض کڑوں جب رکھا اس نے اول لیل کیا رکھا کرسف، پس جس وقت صبح کی اس نے دیکھا اس نے اس پر خون کا اثر، پس اب ثابت ہوگا حکم حیض کا، اور حائضہ جب رکھا اس نے کرسف اول لیل اور دیکھی اس پر سفیدی جس وقت صبح کی، حکم کیا جائے گا عورت کی طہارت کے ساتھ رکھنے کے وقت سے۔ جی کتنا ٹائم ہو گیا؟ ڈیڑھ پونے دو بسورے کم بولنے لگ پہ۔ جی جگہ بکارت کی ہے اور کتنا رہ گیا؟ 5-7 میل رہ گئے۔ بس پاک عورت جب پیسہ تو بس جس وقت صبح کی تو دیکھا اس پر خون کا اثر، پس جی ثابت ہوگا حیض کا حکم، اور عائشہ جب رکھا اس نے کرسف اول لیل اور دیکھی اس پر سفیدی جس وقت صبح کی تو حکم کیا جائے گا عورت کی طہارت کا رکھنے کے وقت سے۔ چلو آ جاؤ بزرگوں۔